کیا بلوچستان کی جنگ کا دائرہ پنجاب تک پھیلایا جا رہا ہے؟ BLF چیف ڈاکٹر اللہ نذر بلوچ نے فوج کو فتنۃ الارض پنجابی فوج کا لقب کیوں دیا ہے؟ کیا BLF کی طرف سے ریاست کے دل پنجاب میں گوریلا جنگ چھیڑنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ اگر جنگ کا دائرہ بلوچستان سے پنجاب تک پھیلا تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ آج کے ولاگ میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بلوچستان میں 2 کیپٹن سمیت 71 اہلکاروں 3 ڈیتھ اسکواڈ کے کارندوں کی ہلاکت نے ریاست کو بدترین بوکھلاہٹ کا شکار کر دیا ہے اور سکتہ طاری ہو گیا ہے اور تمام تر تفصیلات کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس پر بھی بات کریں گے اور پھر بلوچستان میں قیام امن کے حوالے سے نقوی بکتی بیٹھک میں کیے جانے والے فیصلے بلوچستان میں ریٹ آف اسٹیٹ بحال کر سکتے ہیں۔ SHO کی بجائے فیڈرل کانسٹیبلری کے 3000 اہلکار بلوچستان میں تعینات کرنا ریاستی مفادات کو تحفظ فراہم کر سکتا ہے۔ ریاست اور بگٹی سوشل میڈیا سے اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پھر انسانی حقوق کے عالمی ادارے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے BYC کی اسیر قیادت کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کی تقریر اپلوڈ کرنے پر CTD نے ایک صحافی پر زمین تنگ کر دی ہے، مقدمہ درج کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم بات کریں گے CTD کراچی کے حوالے سے۔ جی ناظرین، CTD کراچی نے 4 نوجوانوں کو جعلی مقابلے میں مارنے کے بعد تقریباً پونے 2 ماہ کے بعد ایک نیا اسکرپٹ، ایک نیا ڈرامہ پیش کیا ہے۔ اس اسکرپٹ کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ یہ تمام تر تفصیلات آج کے ولاگ میں شامل ہوں گی۔ بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے لیے فرواز NB نیوز کے ساتھ جڑے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ فرواز NB نیوز، میں ہوں آپ کا میزبان نواز بھٹو، ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آپ سے وہی گزارش ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، بیل آئکن ضرور پریس کریں، کمنٹ باکس میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ آپ بھی سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہیں کہ وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج میں سپیڈ میں اس لیے ہوں کہ آج بہت زیادہ خبریں ہیں، اہم ترین موضوعات جو ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ آج اہم ترین موضوعات میں پہلا موضوع ہے کہ آج صبح افغانستان کی جانب سے راولپنڈی کے حساس علاقے مری روڈ کے قریب چکلالہ گیریزن DGISI DGMI اور ہیڈ کوارٹر 10 کور کو ڈرون حملے سے نشانہ بنایا ہے۔ ڈرون حملے میں خفیہ اداروں کے ہیڈ کوارٹرز کو نقصان پہنچا ہے، تاہم ہلاکتوں اور زخمیوں کی اطلاعات نہیں ہے۔ ناظرین، حساس مقامات پر افغانستان کی طرف سے یہ دوسرا ڈرون اٹیک ہے۔ لمبی بات ہم نہیں کریں گے، آج ہم سیدھا خبروں پر چلیں گے اور پھر ہم اہم ترین معاملہ ہے علی وزیر کے حوالے سے۔ آپ کو پتا ہے کہ علی وزیر ریاستی عطاب کا شکار ہے۔ علی وزیر کے وکیل امداد سولنگی کے مطابق رہائی کے بعد صرف چند گھنٹوں بعد سابق MNA علی وزیر کو سکھر پولیس نے سکھر میں ان کے دوست سلمان خیل کے گھر سے دوبارہ گرفتار کر لیا اور انہیں ایک نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے۔ یہ بدترین فاشزم ہے کہ انسانی حقوق کا قتل ہے اور نظام انصاف کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے۔ کہاں گئی پیپلز پارٹی؟ بلاول بھٹو اور زرداری کی جمہوریت اور انسانی حقوق کے دعوے۔ PTM رہنما علی وزیر تقریباً کم و بیش 2 سال بلاول بھٹو زرداری کی سندھ حکومت کی قید میں رہے ہیں اور اس دوران علی وزیر نے سندھ کے 11 جیل دیکھے اور اب بلاول بھٹو زرداری کی ریاستی پراکسی سندھ حکومت نے ایک مرتبہ پھر انہیں اغوا کر کے لاپتہ کر دیا۔ ایک اور اہم ترین معاملہ ہے جس پر ہم بات ضرور کریں گے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ دنوں بلوچ آزادی پسندوں کے حملوں میں 2 کیپٹنز اور اب تک 71 مبینہ طور پر اہلکار جو ہے وہ ان کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے ہے، لیکن اس کے باوجود ریاست نے ان ہلاکتوں کو چھپا رکھا ہے، اعداد و شمار کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں اہلکاروں کی ہلاکت کے معاملات کو چھپایا کیوں جاتا ہے؟ یہ سوال ہے جو بار بار مجھ سے پوچھا جاتا ہے۔ میں اس کے حوالے سے آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، اس کی 2 اہم وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر جوانوں کی ہلاکتوں
کے اعداد و شمار جوں کہ توں رکھے گئے تو پھر بلوچستان میں جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہونی ہے وہ نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ اگر اعداد و شمار ظاہر کر دیے جاتے ہیں تو پھر جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر لوگوں کا اعتبار ہے، یا پھر بلوچستان میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں یا جس انداز میں بلوچ نسل کشی جاری ہے، یا پھر بلوچستان میں جو اپنا ایک بلوچ ملٹری کنفلکٹ چل رہا ہے، اس کی حقائق کھل کر سامنے آئیں گی۔ تو ناظرین، اس وقت دیکھیں صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ روز آپ کو پتہ ہے کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بلوچستان کا دورہ کیا، اور پھر چنتخب جو جی ایچ کی پراکسی وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی کے ساتھ، پھر وہاں کی جو کابینہ تھی ان کے ساتھ بھی ایک بیٹھک ہوئی، اور بیٹھک کے بعد صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے فیڈرل کانسٹیبلری کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پہلے مرحلے میں فیڈرل کانسٹیبلری کی 2 ونگز پر مشتمل تقریباً 3000 اہلکار بلوچستان میں تعینات کیے جانے پر اتفاق کیا گیا تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر کی جا سکے، اور یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ سوشل میڈیا کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور سوشل میڈیا کے گرد گھیرا مزید تنگ کیا جائے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1 کھرب روپے سے زیادہ کے صوبائی اخراجات اور پھر وفاقی اخراجات کے باوجود اگر بلوچستان میں امن قائم نہیں ہو رہا، اگر ریاست اور ریاستی ادارے بلوچستان میں امن قائم نہیں کر پا رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کا معاملہ انتظامی معاملہ نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو ایشو نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس کا حصہ ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ سیاسی ایک پولیٹیکل ایشو ہے، اس کو زبردستی آپ جو ہے وہ کائنیٹک ایشو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب 3000 اہلکار آ بھی جائیں تو کیا ملٹری کی اتنی بڑی تعداد، اتنی بڑی قوت، اتنے بڑے ڈرون، ہیلی کاپٹر، جہاز اور کون سا ہتھیار ہے جو نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ٹینکس بھی شہروں میں اتار لیے جاتے ہیں یا وہاں پر پہنچا دیے جاتے ہیں، تو اس کے بعد اور کیا چاہیے؟ تو کیا ایسی صورتحال میں امن و امان قائم ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک وہم ہے، اور میں حیران ہوں کہ محسن نقوی اس ایس ایچ او کو تو لائے نہیں جو بلوچستان کے جنگجو جس کی مار تھے، لیکن 3000 فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کو لا رہے ہیں۔ اب پتہ نہیں بلوچستان میں امن ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات۔ اور پھر بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے۔ بنیادی طور پر سوشل میڈیا سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور ان کی پراکسی سرفراز بگٹی اس لیے خوف زدہ ہیں کہ بلوچستان کے وہ حقائق جو ریاست دنیا سے چھپانا چاہتی ہے وہ سوشل میڈیا پر ایکسپوز ہو جاتے ہیں۔ ایک بھی بلوچ بچہ لاپتہ ہوتا ہے یا کسی ایک بچے کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا جاتا ہے یا ماورائے عدالت قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو معاملات پوری دنیا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پنجگور سے تقریباً 22 نوجوانوں کو جس انداز میں یا 22 نوجوانوں کا صرف چند دنوں میں یا 1 ماہ کے اندر جس انداز میں قتل عام کیا گیا، میسیکر آف پنجگور، اس سے انہوں نے دنیا کو سے چھپانے کی کوشش کی، لیکن وہ معاملات بالآخر کھل کر سامنے آئے۔ اور پھر بلوچستان میں جس انداز کی کرپشن ہو رہی ہے، جس انداز میں کل میں نے آپ کے سامنے بات رکھی تھی اپنا جو ڈائریکٹر پی ڈی ایم اے کے حوالے سے، تو اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ تو بڑی پہنچی ہوئی چیز تھے۔ یہ تو وہ تھے جو سرفراز بگٹی کے انتخابات کے اخراجات بھی اٹھایا کرتے تھے، اور پھر ان کے پیسے اسلام آباد کی ایک اہم عسکری قوت تک بھی پہنچتے تھے جو پولیٹیکل گٹھ جوڑ کرنے کی میں بہت بڑی مہارت رکھتی ہے۔ تو اس وقت بلوچستان سلگ رہا ہے۔ اگر میں بلوچستان کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس میں 71 اہلکاروں کی ہلاکت کے معاملات بھی سامنے آئیں گے، اس میں 3 ڈیتھ اسکواڈ کے معاملات بھی سامنے آئیں گے۔ آج صبح مسلح افراد نے واشک کے علاقے رکشان میں ریاستی حمایت یافتہ ڈیتھ اسکواڈ کے ٹھکانے پر حملہ کر دیا۔ حملے کے نتیجے میں گروہ کے 3 کارندے مارے گئے جبکہ 1 زخمی ہونے کی اطلاعات ہے۔ ذرائع کے مطابق حملے کے دوران گروہ کی ایک گاڑی کو بھی نظر آتش کر دیا گیا اور دوسرا خطرہ
خطرناک ترین واقعہ پیش آیا دکی میں، جہاں کی اطلاعات کے مطابق فورسز کے قافلے میں شامل گاڑی کو جو ہے روڈ کے کنارے نصب ریموٹ کنٹرول بم حملے کا نشانہ بنایا گیا۔ گاڑی جس میں مکمل طور پر تباہ ہو گئی، اور اس وقت تک کی اطلاعات کے مطابق اس میں کم و بیش 10 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق ہو چکی ہے، جبکہ ریاستی سطح پر 5 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ اب اس میں جو جن کی ہلاکت کا دعویٰ کیا جا رہا ہے ان میں نائک منصور 130 ونگ سپاہی، اور پھر سپاہی ریاض 155 ونگ سپاہی، متی اللہ 87 ونگ سپاہی، احتشام 101 ونگ سپاہی، حافظ صاحبزادہ 81 ونگ کے نام شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور خطرناک واقعہ پیش آیا، بہت بھیانک واقعہ، وہ آیا کیچ کے علاقے ملانٹ میں، جہاں ایک فوجی کیمپ پر مسلح افراد نے بڑی تعداد میں حملہ کر دیا، اور اس حملے کے نتیجے میں اس وقت تک 6 اہلکاروں کی ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ باقی یہ ہے کہ ہیلی کاپٹروں اور جہاز کے ذریعے وہاں سے زخمیوں اور ہلاک ہونے والوں کو تربت پہنچایا گیا۔ پھر ایک اور بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے BLA کی طرف سے، جہاں 6 سے 16 مارچ کے درمیان بلوچ لبریشن آرمی BLA نے خزدہ، سوراب، تربت، پنجگور، گوادر، خاران، کوئٹہ، دکی میں 18 حملوں کا دعویٰ کیا ہے۔ جی ناظرین، 18 حملوں کا دعویٰ، اور ان حملوں میں کم و بیش 55 اہلکاروں کی ہلاکت اور متعدد کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ پھر اہم ترین معاملہ سامنے آتا ہے، BLF کے ترجمان نے کہا ہے کہ جھاؤ، تربت اور چاغی میں حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، جہاں سنائپر حملے میں ایک اہلکار کی ہلاکت کا دعویٰ کیا گیا، اور ایک چوکی پر دستی بم حملے کی بھی کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر ہم چلیں تو اچھا، یہ جو صورتحال ہے بلوچستان کی، اب اس میں اگر اب 3000 تو کیا 6000 بھی فیڈرل کانسٹیبلری کے اہلکاروں کو لا کر آپ کھڑا کر دیتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا کہ جس طرح آرمی کی کیمپس پر حملے ہو رہے ہیں، جس طرح گزشتہ 3 روز تک نیول بیس پر راکٹ فائر ہوتے رہے، جس انداز میں جو ہے وہ IED اٹیکس ہو رہے ہیں، اس میں 3000 اہلکار آئیں گے بھی تو اتنا تو ہو سکتا ہے کہ اہلکاروں کی ہلاکت کی تعداد میں مزید شاید اضافہ دیکھا جا سکے، امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی۔ تو اس طرح جس طرح میں نے شروع میں آپ سے بات کی تھی ایمنسٹی انٹرنیشنل کے حوالے سے کہ انہوں نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ اور BYC کی دیگر اسیر قیادت کی مسلسل نظر بندی کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا بلوچ سیاسی اسیران کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا ہے کہ بلوچ کارکنان کی گرفتاری کو تقریباً 1 سال گزر چکا ہے، تاہم وہ تاحال حراست میں ہیں۔ انہوں نے ان رہنماؤں کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ اور دوسری طرف آپ دیکھیں تو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ سمیت تمام رہنماؤں کی مسلسل نظر بندی جو ہے وہ ایک بہت زیادہ تشویشناک صورت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ 7 فروری 2026 کو جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ زیر حراست افراد نے جاری ٹرائل پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا، اور پھر باضابطہ طور پر عدالت کے سامنے اپنے خدشات اور تحفظات بھی ریکارڈ پر رکھے تھے، اور جو جج تھے ان پر عدم اعتماد کا بھی اظہار کیا تھا۔ جب کسی بھی جج پر کوئی بھی جو اکیوزڈ ہو یا پھر نو کانفیڈنس کر دے، عدم اعتماد کر دے، اگر کوئی بھی شخص عدالت میں کھڑے ہو کر ریلیونٹ شخص ہو، وہ کہہ دے کہ مجھے آپ سے انصاف کی توقع نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ فریق بنے ہوئے ہیں، تو اس جج کو اخلاقاً اس کورٹ سے، اس چیئر سے اٹھ کر چلے جانا چاہیے، وہ کیس کسی دوسرے جج کو بھیج دینا چاہیے، لیکن یہاں پر اخلاقی تقاضے نہیں دیکھے جاتے۔ ایک اور بھیانک واقعہ ہوا ہے، یہ CTD کی جانب سے صحافی نیاز بلوچ پر ماہرنگ بلوچ کی ریاست مخالف تقریر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، انہیں پھر گرفتار کیا گیا، انہوں نے ضمانت کروائی، اور پھر ان کا معاملہ پنجگور کی کسی عدالت میں چل رہا،
مستوں کی عدالت میں زیر سماعت تھا، جہاں وہ جا رہے تھے، ان کے وکلا بھی جا رہے تھے، لیکن وہاں سے پھر وہ معاملہ انسداد دہشت گردی کی کوئٹہ سیشن کورٹ کوئٹہ منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان میں صحافی سچ نہیں لکھتے، یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے صحافی خوف زدہ ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ جب بھی وہ سچ لکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا تو وہ خود مار دیے جاتے ہیں، یا تو پھر ان کے اہل خانہ کو جبری طور پر یا ان کے اہل خانہ کو اس کا ذہنی تشدد کا، مینٹل ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جس طرح صحافی نیاز بلوچ کے حوالے سے معاملات سامنے آ رہے ہیں۔ یہ کون سی قیامت ہو گئی کہ اگر اس نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وہ ویڈیو جو تھی وہ ریاست مخالف تھی، تو بھائی ریاست مخالف ویڈیو تھی، سوشل میڈیا پر تو تھی نا۔ یہ اس طرح کی جس انداز میں ایف آئی اے کو استعمال کر کے اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے اور ریاست مخالف آوازوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ معاملہ انتہا سے زیادہ تشویشناک ہے۔ یہ بھی یوں سمجھ لیں کہ ایک لحاظ سے ماورائے آئین قدم ہے، اس میں بھی آئین کو مسخ کر کے اور حقائق کو توڑ مروڑ کر سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ کوئی بھی سچ بولنے کی ہمت نہ کر سکے۔ اب ناظرین، اہم ترین معاملہ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کراچی سی ٹی ڈی کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا 17 فروری کو ایک سی ٹی ڈی نے ایک جعلی مقابلہ شو کیا تھا، جس میں جو ہے وہ 4 افراد کی دہشت گردوں کی ہلاکت کا ڈرامہ رچا تھا۔ میں نے اس حوالے سے سیدھا میں آپ کو اسکرپٹ سنا دیتا ہوں۔ جب گزشتہ روز سندھ ہائی کورٹ میں 17 فروری کے جعلی مقابلے کے حوالے سے انکوائری کمیشن تشکیل دینے اور 1 ماہ میں انکوائری مکمل کرنے کا حکم عدالت سنا چکی ہے، تو ایسے میں سی ٹی ڈی نے پونے 2 ماہ بعد ایک اور ڈرامہ رچایا ہے، جس میں مارے گئے ایک نوجوان سہیل بلوچ کو بی ایل اے کا خطرناک اور الفتح اسکواڈ کا کمانڈر ظاہر کر دیا ہے۔ 50 اہلکاروں اور شہریوں کے قتل کا بھی ذمہ دار قرار دے دیا ہے۔ یہ بھی الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جعفر ایکسپریس پر حملے کے لیے 5 خودکش بمبار بھی سہیل بلوچ نے بھیجے تھے۔ خوزدار میں ڈپٹی کمشنر پنجگور ذاکر بلوچ کی ٹارگٹ کلنگ میں بھی یہی ملوث تھا، اور اس مقابلے میں مارے گئے 3 افراد کی شناخت آپ کو یاد ہوگا کہ 3 افراد کی شناخت جلیل ولد نور محمد، نیاز قادر ولد قادر بخش اور حمدان عرف حکیم ولد محمد علی کے ناموں سے ہوئی تھی، جبکہ ایک شخص کی شناخت نہیں ہوئی تھی، جس کی شناخت اب سہیل بلوچ کے نام سے سامنے آئی ہے۔ اس جعلی مقابلے میں جاں بحق حمدان 29 دسمبر سے لاپتہ تھا۔ بعد ازاں مسنگ پرسنز کیس کے دوران پولیس نے ایک مقدمے میں اس کی گرفتاری ظاہر کی تھی، جبکہ انسداد دہشت گردی عدالت نے حمدان کو 19 فروری تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں دے رکھا تھا۔ یہ وہی 17 فروری کا جعلی مقابلہ ہے کہ جس میں سی ٹی ڈی کا آپریشن تھا، اور جس میں سی ٹی ڈی نے پہلے سے کسٹڈی میں موجود 3 بلوچ نوجوانوں کو بھی جعلی مقابلے میں مارا تھا۔ واقعے کے دوران قتل ہونے والے موسیقار حمدان کے والد محمد علی نے جو اپنے بیٹے کی مبینہ حراست کی ہلاکت کے خلاف ایف آئی اے کے ڈائریکٹر کراچی زون اور ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے اسلام آباد اور نیشنل کمیشن برائے انسانی حقوق میں بھی باضابطہ طور پر درخواست جمع کروائی تھی۔ لیکن یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص کی شناخت کرنے میں پونے 2 مہینے کیسے گزر گئے؟ اس حوالے سے شناخت کی کون سی ایسی ٹیکنک اختیار کی گئی؟ اگر ایک شخص اس حد تک ایک وانٹیڈ تھا اور اتنا بڑا کرمنل تھا، تو میرے خیال میں اس کے بعد اس کی شناخت کے حوالے سے اتنا لمبا وقت نہیں لگنا چاہیے تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب عدالت نے انکوائری کمیشن کا حکم دیا اور عدالت نے 1 ماہ کے اندر رپورٹ پیش کرنے کا معاملہ اٹھایا، تو پھر سی ٹی ڈی نے بھی اپنا اسکرپٹ چینج کیا اور اسکرپٹ میں یہ اتنی بڑی تبدیلی کی گئی۔ اس کے علاوہ جس طرح میں نے آپ سے بات کی تھی کہ پنجاب میں کیا بلوچستان کی جنگ
पंजाब शिफ्ट हुआ चाहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बीएलएफ के सरबरा और अपना बलोच लिबरेशन फ्रंट के कमांडर इन चीफ डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने अपने एक ताज़ा बयान में क्या कहा है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि कोई भी शख्स आज़ादी की तहरीक से बालातर नहीं है। अगर फितनतुल अर्द पंजाबी फौज एक ही शहर पंजगूर में 22 बलोचों को कत्ल कर सकती है, तो फिर बैनुल-अक़वामी बरादरी और इंसानी हकूक़ की तंजीमों के पास बलोच जंगजुओं के पंजाब में दाखिल होने पर सवाल उठाने का इखलाकी जवाज़ नहीं रहता। तब भी उनको ऐसे ही खामोशी अख्तियार करनी चाहिए जब बलोच आज़ादी के जंगजू पंजाब में दाखिल हों। फितनतुल अर्द फौज के इक़दामात ने आज़ादी के मतवालों को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब तक हमने अपनी जदोजहद को बलोचिस्तान तक महदूद रखा है, लेकिन अगर हालात ने हमें मजबूर किया और जंग का दायरा ज़बरदस्ती पंजाब तक फैलाया गया, तो फिर हमारे पास इसके सिवा कोई चारा नहीं रहेगा कि हम इस मैदान में अपना दिफा करें। डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में कहा कि हम अपनी सकाफत, शनाख्त और वतन के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दे रहे हैं। अपनी छीनी गई आज़ादी का दिफा करना हमारा जायज़ हक है, मगर जब बलोच नस्ल कशी की बात आती है तो बैनुल-अक़वामी बरादरी और पंजाबी दानिश्वर खामोशी अख्तियार किए हुए होते हैं। उन्होंने आखिर में कहा कि हम बगौर देख रहे हैं कि किस तरह बैनुल-अक़वामी इदारे और उनके इत्तेहादी यानी पाकिस्तानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट अपनी पॉलिसियां जारी रखे हुए हैं। अब तक हमने अपनी जदोजहद को बलूचिस्तान तक महदूद रखा है, लेकिन अगर जंग का मैदान ज़बरदस्ती पंजाब के दिल तक मुंतकिल कर दिया गया तो हमारे पास कोई और रास्ता बाकी नहीं रहेगा। जिस तरह मैंने इब्तिदा में कहा था कि डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच ने पाक फौज को फितनतुल अर्द क्यों कहा और फिर उनको पंजाबी फौज क्यों कहा। इस वक्त अगर आप फौज में जाकर तनासुब देखें तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि फौज के अंदर डोमिनेंसी किसकी है। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अगर आप जायज़ा लें तो भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पर डोमिनेंसी किसकी है। तो अगर आप इस डोमिनेंसी का जायज़ा लेंगे तो फिर आपको डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच के इस इल्ज़ाम का भी जवाब मिल जाएगा। और दूसरा सवाल कि अगर इस जंग का दायरा पंजाब तक फैलता है तो क्या होगा। देखें, पंजाब और बलूचिस्तान की सरहदें आपस में मिलती हैं, और अगर ऐसा, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा ना हो, लेकिन अगर ऐसा होता है तो फिर मैं समझता हूं कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दिल पर वार होगा। ये सीधा मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के जहन पर, उनके सोच पर वार होगा, क्योंकि वो समझते हैं कि पंजाब एक महफूज सूबा है। ये वही सूबा है कि जिसमें जब वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ, तो उन्होंने अल-कायदा से कहा था कि आपका और हमारा बयानिया एक है, आप पंजाब में हमले ना करें। मेरे ख्याल में अल-कायदा से कहा था कि आप पंजाब में हमले ना करें, या फिर टीटीपी से कहा था कि आप पंजाब में हमले ना करें, बाकी जहां जी में आए हमले करें। तो पंजाब की ज़मीन मुक़द्दस है, पंजाब के लोग मुक़द्दस हैं, बाकी सब भेड़ बकरियां हैं कि जहां आपका जी चाहे वहां बम फाड़ते फिरो, लोगों को मारते फिरो। और अगर ये जंग पंजाब तक फैलती है तो फिर रियासत कमज़ोर होगी। अगर ये जंग पंजाब में दाखिल होती है तो रियासत को पीछे हटने पर ये मामला मजबूर कर सकता है, क्योंकि अगर पंजाबी उठा अपने इन मामलात के ख़िलाफ़, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर रियासत को भी, जो एक बिज़नेस टाइकून है, जो बलूचिस्तान को सिर्फ बिज़नेस के हिसाब से फतह करने की कोशिश कर रही है, उसको भी बलूचिस्तान छोड़ना पड़ेगा। सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा है बलूचिस्तान की, और हर गुज़रता दिन सूरत हाल को मज़ीद कशीदा से कशीदा तर करता जा रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये मामला नॉन काइनेटिक है, इसको नॉन काइनेटिक वे में हल करने की कोशिश करें। अगर इसको काइनेटिक वे में हल करने की कोशिश करेंगे तो फिर बात सिर्फ बलूचिस्तान तक की नहीं रहेगी। फिल वक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।